ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹس۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامی یوتھ فورم کے چیئرمین جہان زیب عادل سے اسلامو فوبیا کی بات کریں گے۔ ان سے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اسلامو فوبیا کیوں یورپ میں عام ہو رہا ہے؟ جناب جہان زیب عادل ہمارے صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اسلامو فوبیا دراصل یورپ کی مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ یہ کھلی جنگ ہے۔ دراصل یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے، اور یورپ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں جو ذہنی کفت اور جانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اب مسلمانوں کو اندر سے بھی کھوکھلا کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو زد و کوب کر رہا ہے۔ تو یورپ کی یہ مسلمانوں کے ساتھ اور اسلامی احساس کے ساتھ جنگ ہے، جس سے آج کل اسلامو فوبیا کا نام دیا گیا ہے۔ اسلامو فوبیا یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بہت سے ممالک میں مسلمان عورتوں کے حجاب کے حوالے سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرانس میں، ڈنمارک میں، ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں اکثر گستاخانہ خاکے اور اکثر گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں ہم، اور پوری دنیا کو اگر امن کی فکر ہے اور یورپ چاہتا ہے کہ امن قائم رہے دنیا میں، تو اسے اسلامو فوبیا پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس پہ قابو پانا چاہیے۔ اسلامو فوبیا کی یورپ کی جو مہم ہے وہ یہ نہ ہو کہ ان کو لے ڈوبے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، اور مسلمان بہت جلد اس پہ انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو یہ جو طوفان مغرب شروع ہوا ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، یہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کی ایک کڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسلمان جو ہیں ان کے جذبات کو مجروح کرنے سے مسلمانوں میں یکجہتی اور اتحاد کی انشاءاللہ فضا پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ اسلامو فوبیا والے اور اسلام کے مخالف جو ہیں، جو پوری دنیا میں کہ مسلمانوں کو ان کے دلوں کو دل آزاری کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے اور مسلمان یکجا ہو کر ان کے ساتھ علم بغاوت بلند کریں گے اور اسلام کی جو عظمت رفتہ ہے اسے دوبارہ بحال کریں گے۔ جہان زیب آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، اسلامو فوبیا کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے سب سے جو اہم پلیٹ فارم ہے وہ اقوام متحدہ کا ہے۔ UN کے توسل سے یا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اسلامو فوبیا کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد منظور ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کی توہین وہ ناجائز ہے، اور کسی قسم کی بھی کسی بھی مذہب پر جو ہے دہشت گردی وہ ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانا، کسی مذہب کی توہین کرنا، کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی قانون لے کے آنا، یہ غیر انسانی ہے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے سلامتی کونسل کو، UN کی سلامتی کونسل کو اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور UN آفس سے، سلامتی کونسل سے ایک قرارداد لازمی آنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ اقوام متحدہ نے ہمیشہ
یورپ کے جو ہیں حقوق ان کی پاسداری کی اور اسلام کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اور اسلام کے فرزندوں کے حقوق کو ہمیشہ ہی اقوام متحدہ کی بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا اور یورپ کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے اور ان کا دفاع کیا گیا ہے، اور یورپ کو جو ہے ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، جبکہ اسلام کے فرزندوں کو اس پلیٹ فارم سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ 70 سال ہو گئے اقوام متحدہ کو بنے، لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں مسلم ممالک ایک پرزور آواز اٹھائیں اسلامو فوبیا کے خلاف۔ سب سے اہم چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے، مسلمان ایک نقطے پہ متحد ہو جائیں اور اسلامو فوبیا کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کریں، اور سارے مسلم ممالک کے حکمران اس حوالے سے ایک لائے عمل طے کریں اور مغربی دنیا کو، یورپی طاقتوں کو، یہود و ہنود کو، عالم کفر کو ایک پیغام دیں کہ ہم اسلامو فوبیا کے خلاف ہر کمپین کے انشاءاللہ خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ جب ایک واضح پیغام دیا جائے گا تو اسلامو فوبیا کو روکا جا سکتا ہے۔ بھائی یہاں سے آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ ہے ترک صدر کی اسلامو فوبیا کے خلاف جدوجہد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس مسلمانوں کی پستی کے دور میں ایک روشنی کی مانند ہیں، اندھیرے میں ایک جگنو کی مانند ہیں، اور صدر رجب طیب اردوان ایک امید کی کرن ہے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے ہر محاذ پہ مسلمانوں کی جو وکالت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف چلنے والی ہر کمپین کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے اور یورپ کو اور مغربی دنیا کو اور عالم کفر کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کے خلاف چلنے والی ہر کمپین کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، اور ان کا کردار اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اور باقی مسلم ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں اس حوالے سے اور ایک مثبت پیغام اپنی عوام تک بھی پہنچائیں اور عالم اسلام کے لیے بھی مثبت پیغام لے کر آئیں کہ اسلامو فوبیا کے خلاف چلنے والی ہر مہم کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے، اور ہم ایک ایسا لائے عمل تیار کریں گے کہ عالم کفر جو ہے اسلامو فوبیا کی روک تھام کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ اور رجب طیب اردوان صاحب کا کردار مثالی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے دشمن کو ہمیشہ ایک واضح پیغام دیا ہے، تو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ بھائی جہاں سے آپ سے اگلا سوال ہے، فرانس کے صدر نے جو کہ بکواس کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے بارے میں، اس کے آپ کیسے بیان کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو اس ملعون کمینے بے غیرت انسان پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ عقل سے آری انسان ایک اتنے بڑے ملک کا صدر ہو کر ایک ذمہ داری پہ ہونے کے بعد ایک دنیا کے دوسرے بڑے مذہب کے خلاف بکواس کرنا، اس کے لیے ایک بیوقوفی سے کم نہیں ہے۔ اس نے جو بکواس کی ہے اسے کم از کم اپنے عہدے کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک اتنے بڑی ریاست کا صدر ہونے کے بعد وہ دنیا کے سب سے بڑے مذہب کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ تو میں اس کے بکواس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ایسے لعنتی انسان پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے کہ جس نے
اسلام کے خلاف زہر اگلا ہے، اور بطور مسلمان میں اس کمینے انسان پہ جتنی بھی لعنتیں بھیجوں کم ہے کہ اس نے ایک مقدس ہستی کے خاکے شائع کروائے ہیں اپنی سربراہی میں، اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کوئی غازی علم و دین شہید جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہوگا اور اس لعنتی سے اس کے کیے کا جو ہے بدلہ لے گا۔ اور کہا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو میجر ہڈسن نے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اس نے کہا تھا دم دمے میں ہم نہیں، اب خیر مانگو جان کی۔ اب ہاتھ میں ہمارے قسمت ہندوستان کی۔ تو اس کے جواب میں بہادر شاہ ظفر نے بڑا ایک خوبصورت جواب دیا تھا کہ جب تک غازیوں میں بو ہے ایمان کی۔ بہادر شاہ ظفر کا بڑا ہی کمال شعر کہ جب تک غازیوں میں بو ہے ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ مسلمان کی۔ تو انشاءاللہ جب تک ایمان کی بو مسلمانوں میں ہے، جب تک غیرت مسلم زندہ ہے، تب تک غازی علم و دین شہید پیدا ہوتے رہیں گے۔ بھائی یہاں پہ آپ سے سوال جو آج کا وہ یہ ہے، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے پیچھے کیا ہے اور کون ہے؟ فرانس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان رنجیدہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے جو سوال کیا کہ گستاخانہ خاکوں کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں، تو یہ جو ساری کڑیاں ہیں اسلام دشمنوں کی طرف جاتی ہیں۔ اس وقت یورپ بالخصوص جو ہے اسلاموفوبیا کی ایک متحرک کمپین چلا رہا ہے، اور مغربی طاقتیں دیکھ رہی ہیں کہ اب مسلمانوں میں وہ دم خم نہیں رہا، تو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، ان کی دل آزاری کی جائے، انہیں ذہنی طور پہ کفت پہنچائی جائے، انہیں پریشان کیا جائے۔ تو یہ سارے کام ان 5 شیطانوں کے زیر سایہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے ہوں، چاہے وہ ہالینڈ میں قرآن کی بے حرمتی ہو، چاہے وہ فرانس میں چارلی ہیبڈو نیوز پیپر پہ چھپنے والے خاکے ہوں، یا فرانس کی عمارتوں پہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہو۔ یہ ساری کمپین، یہ ساری ڈرامے بازی، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے 5 شیطانوں کے زیر سایہ ہو رہی ہیں۔ یہ 5 شیطان اقوام متحدہ کے وہ مستقل رکن ہیں جو پوری دنیا میں ہونے والی قتل و غارت، مسلمانوں کی قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا مسلمانوں کے علاوہ۔ اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو غیرت مند ہیں، غیور ہیں۔ اور اس حوالے سے جو یورپ کے، مغربی ممالک کے، امریکہ کے، اسرائیل کے پپٹس ہیں، ان کے غلام ہیں، وہ اس حوالے سے ان کا کوئی بیان نہیں آیا۔ کئی مسلم ممالک جو اپنے آپ کو مسلم ممالک تو کہتے ہیں، لیکن اسلامی اقدار کے دفاع کے لیے، اسلام کے مفاد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ امریکہ کے غلام لوگ، یہ
یہ یہود و نصارہ کے کتے نہلانے والے، یہ ضمیر فروش اور ایمان فروش لوگ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، اور یہ سارے کام اقوام متحدہ کی وہ 5 طاقتیں جن کو میں 5 شیطان بولتا ہوں، ان 5 شیطانوں کی زیر سایہ ہو رہی ہیں، اور یہ پوری دنیا کے ممالک کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ یورپی استعمار اپنے منہ کی بل گرے گی، اور اسلام کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ انشاءاللہ اپنی عظمت رفتہ ضرور پائے گی، اور ہم پر امید ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہری ہے شاخ تمنا بھی جلی تو نہیں، جوان کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی، کٹی ہے پر سر میدان جھکی تو نہیں۔ تو انشاءاللہ مسلمان ہر وقت مزاحمت کرتے ہوئے یہ اقبال کا یہ پیغام دنیا کو بتاتے ہیں کہ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا نام و نشاں مٹانے والے کیسر و کسریٰ مٹ گئے، ہمارا نام و نشاں مٹانے والے یہود و نصارہ بھی انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہمارا نام و نشاں مٹانے والی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ ختم ہو گئے۔ بھائی یہاں سے ہمارا جو سوال ہے، جو کہ مرکزی سوال آج کا، وہ یہ ہے، یہ جو فرانس میں گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے نبی علیہ السلام کی ذات کے خلاف، اس کے بارے میں جو ہماری یوتھ فورم ہے پاکستان، وہ کیا آواز اٹھائے گی اس کے خلاف؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اسلامک یوتھ فورم انشاءاللہ کل اس حوالے سے ایک ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور جو گستاخانہ خاکے فرانس میں چھپے ہیں اس کے خلاف جو بھی تنظیم، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، ہم سب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم سب کے ساتھ تائید کرتے ہیں، ان کے کام کی تائید کرتے ہیں۔ اور جو مسلم طلبہ محاذ پاکستان آپ پارا میں 12 ربیع الاول کے دن فرانسی ایمبیسی کی طرف مارچ کر رہی ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور محترم پیارے بھائی شہیر احمد سیالوی صاحب ان کے اس عظیم کاز اور ان کی بھرپور جدوجہد کے معترف ہیں، اور ہم شہیر احمد سیالوی صاحب ایک نڈر نوجوان، باکمال نوجوان، اور مسلم نوجوانوں میں ایک چمکتا دمکتا ہوا ستارہ پیارا بھائی شہیر سیالوی، ہم ان کے اس جرأتمندانہ اقدام کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی کسی بھی حوالے سے کسی نوجوان تنظیم نے ہمیں اپنے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیا تو ہم تمام تنظیمات، چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ انجمن طلبہ اسلام ہو، ہم سب کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار ہیں، اور ہم یہ چودھر کی جو جنگ ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہمارا مقصد اور مشن ہے کہ پورے پاکستان کے نوجوان اور پوری دنیا کے مسلمان نوجوان جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلامی اقدار کے دفاع کے لیے، اور حق سچ کے بول بالا کرنے کے لیے، اور اقبال کے عظیم پیام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور غیرت مند غیور نوجوان بننے کے لیے جو بھی پلیٹ فارم ہمیں موقع دے گا ہم سب کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جس طرح کام کر رہی ہے، اور جس طرح شہیر سیالوی صاحب کا جو کردار ہے وہ
روزے روشن کی طرح یہاں ہے۔ وہ غیرت مند، غیور، نڈر نوجوان جس طرح اپنے کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے، اور مرد مومن نوجوان انشاءاللہ اس کارواں کا جو حصہ بن رہے ہیں، وہ بھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی قابل ستائش ہے۔ اور میں وہی کہوں گا کہ اقبال کا پیام کیا تھا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور انشاءاللہ العزیز مصطفی پیغام لے کر یہ جو نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ یہ خود تو شاید اپنی منزل مقصود تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک نسل تیار کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ایک عظیم کام ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، چاہے وہ غازی حمید گل کے بیٹے عبداللہ حمید گل صاحب ہوں، شہید سیالوی صاحب ہوں، اور اسلامی جمعیت طلباء کے نوجوان ہوں۔ اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونا ہے۔